بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایچ وائی اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اسلام نے دعا کے کچھ اصول مقرر فرمائے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ پر یقین اور مکمل اعتماد کا ہونا ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے کوئی بھی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ بعض علماء کے نزدیک ہر دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف ایک لازمی ضرورت ہے۔ حضرت عمر کی ایک روایت کے مطابق دعا زمین اور آسمان کے درمیان اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کو آگے کرنے کے لیے درود شریف شامل نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جسمانی دردوں کے لیے ایسپرین ایک یقینی دوائی ہے۔ یہ دنیا کے ہر ملک میں نسخے کے بغیر مل سکتی ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی دوائی ہے۔ ہم نے سر درد کے کئی مریضوں کو دن میں 6 گولیاں کھانے کے باوجود درد سے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے ایسپرین کھا کر لوگوں کو مرتے بھی دیکھا ہے۔ ایسپرین سے فائدہ کیوں نہ ہوا؟ یہ وہ بات ہے جس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مقامات پر اور مختلف شکلوں میں عطا فرمائی ہے۔ جب دوائی کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض کو شفا مل جاتی ہے۔ بیماری کی ماہیت کے مطابق ایسپرین ایک صحیح دوائی ہے، لیکن مریض کے شفا یاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ایک لازمی ضرورت ہے۔ معالج علم العلاج سے آشنا ضرور ہوتا ہے لیکن شفا دینا اس کے بس کی بات نہیں، کیونکہ معالج صرف کوشش کرتا ہے۔ معالج کا کام مریض کو اطمینان دلانا ہے۔ اس کو شفا وہ دیتا ہے جس نے اس کو تخلیق کیا۔ نیو یارک کے ہسپتالوں میں ایک عجیب مشاہدہ کیا گیا۔ وہ مریض جو ہسپتالوں میں تنہا پڑے تھے ان کو بہترین علاج اور نگہداشت کے باوجود پوری طرح فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ جن مریضوں کو ملنے والے اور بیمار پرسی کرنے والے آتے رہتے تھے ان میں تندرستی کی رفتار دوسروں سے بہتر پائی گئی۔ ان مشاہدات کے بعد نیو یارک کے پادریوں نے ہسپتالوں میں جانا شروع کیا۔ وہ مریضوں سے ملتے، ان کی بیماریوں کے بارے میں گفتگو کرتے اور آخر میں ان کے ساتھ مل کر ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے۔ پادریوں سے توجہ پانے والے اکثر لا علاج مریض بھی شفا یاب ہونے لگے۔ امریکی رسالہ ریڈرز ڈائجسٹ نے اس مسئلے کو روحانیت سے تعبیر کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ دعا کرنے سے ان کو فائدہ ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ مریض کا ذہن پریشان ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیماری کے تفکرات کی وجہ سے کسی بھی ترکیب کو آزمانے کو تیار ہوتا ہے۔ اخباروں میں روز ایسے واقعات آتے ہیں جہاں بے اولاد عورتیں رات کے اندھیروں میں قبرستانوں میں جا کر مردوں کی ہڈیاں نکال کر ان پر غسل کرتی ہیں اور ہمسایوں کے کسی بچے کو قتل کر کے اس کی لاش پر بیہودہ الفاظ کے وظیفے پڑھتی ہیں۔ اپنی بے اولادی یا بیماری کی اذیت کو ختم کرنے کے لیے وہ ہر بیہودہ اور خلاف شرع کام کرنے کو تیار ہوتی ہیں۔ اسلام نے مریض کی ذہنی کیفیت کو سب سے پہلے محسوس کیا اور اس کے بارے میں ایسے مفید مشورے دیے جن سے مریض کے ذہن کو اطمینان اور سکون میسر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازوں کے ساتھ جانا، نمبر 4 دعوت کا قبول کرنا، نمبر 6 چھینک لینے والے کا جواب دینا۔ امام مسلم نے انہی سے ایک روایت میں حقوق کی تعداد 6 گنوائی ہے۔ چھٹا حق اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو، قیدی کو رہائی دلاؤ۔ اسی مسئلے میں برا بن عازب یوں روایت کرتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ مریض کی عیادت کریں اور جنازے کے ساتھ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو وہ لوٹتے وقت تک جنت کے باغات میں میوہ خوری میں رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو میری عیادت کو نہ آیا۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا ہے، تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ کیا تجھے علم نہ تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھ کو اس کے نزدیک پاتا؟ بیمار کی عیادت کو اتنا اہم قرار دیا گیا ہے کہ روز محشر اعمال نامے میں اس کے بارے میں سوال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عیادت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے وہاں پر اپنی موجودگی کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم کو اشوب چشم کی شکایت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر دریائے رحمت میں اس وقت تک بیٹھا رہتا ہے جب تک کہ وہ وہاں رہا، بلکہ وہ اس دوران دریا میں ڈبکیاں لگاتا رہتا ہے۔ مریض کی عیادت ایک لحاظ سے اس کو اطمینان دلانے اور حوصلہ دینے والی بات ہے۔ بیماری اس کے گناہوں کو کم کرتی ہے اور اس کی دعا کو دوسروں کی نسبت زیادہ قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کراؤ، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عرابی کی عیادت کو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو ہمیشہ فرماتے کوئی حرج نہیں، تم انشاءاللہ پاک ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، بلکہ تپ جوش مار رہا ہے اور ایک بوڑھے پر یہ تپ اس کو قبروں سے ملا دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اسی طرح ہوگا۔ یہ شخص وفات پا گیا۔ اس نے خدا کی رحمت سے مایوسی کا اظہار کیا اور ایک بالواسطہ موت کی تمنا کرتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور کیا کہ وہ بھی اس کی خواہش سے اتفاق کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے مسلمان تھے۔ ان کے گھر والے بت پرست ہی نہیں بلکہ بت فروش تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے اپنے رب کی صفات گنوائیں۔ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے تخلیق کیا اور وہ مجھے ہدایت دیتا ہے اور سیدھا رستہ دکھاتا ہے اور وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا کی راہ دکھاتا ہے۔ وہ سب کو مارے گا پھر زندہ کرے گا اور میں اس سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ فیصلے کے دن میرے گناہوں اور غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے میری بخشش کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان ارشادات گرامی میں ہمارے موجودہ مسئلے کے بارے میں اہم اصول یہ ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ انہوں نے واضح فرمایا کہ بیماری میری اپنی غلطی سے ہوتی ہے اور میرا خدا وہ ہے جو اس آڑے وقت میں مجھے شفا دیتا ہے۔ احادیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی منسوب ایک واقعہ ملتا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے رب سے سوال کیا کہ بیماری کہاں سے آتی ہے، تو انہیں جواب ملا کہ میری طرف سے۔ پھر پوچھا کہ اس سے شفا کون دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بیماری تو لاتا ہے اور خود ہی شفا بھی دیتا ہے تو اس عمل میں طبیب کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ طبیب وہ شخص ہے کہ میں جس کے ذریعے شفا ارسال کرتا ہوں۔ اس مسئلے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی توجہ عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابی رمشہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ طبیب خود اللہ ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تمہارا کام مریض کو اطمینان دلانا ہے، طبیب اللہ خود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے اللہ کے بندو علاج کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری جس کے ساتھ اس کا علاج نہ اتارا ہو، اور وہ ایک جس کا علاج نہیں وہ بڑھاپا ہے۔ یہ بات جس نے سمجھ لی وہ جان گیا اور جس نے نہ سمجھی وہ جاہل رہا۔ لیکن ایک بیماری یعنی موت کی دوا نہیں، لا علاج کوئی بیماری نہیں۔ علاج کی تلاش میں جاؤ گے تو مایوسی نہ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماریاں نازل فرماتے ہوئے ان کا علاج بھی نازل کیا ہے، اس لیے علاج کرتے رہنا چاہیے، البتہ حرام چیزوں سے علاج نہ کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انگور کی شراب کے بارے میں دریافت کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ حرام چیزوں میں شفا نہیں ہوتی۔ حرام جانوروں کے گوشت، خون، شراب، منشیات اور زہریلی ادویہ میں شفا نہیں ہے۔ چند سال پہلے تک ڈاکٹر نمونیا کے مریضوں کو برانڈی پلاتے تھے، مگر اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ برانڈی جسم کی قوت مدافعت کو ختم کر کے مریض کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے اب غیر مسلم ڈاکٹر بھی برانڈی کو ترک کر چکے ہیں۔ سور کے لبلبے سے بننے والی انسولین ذیابیطس کے مریضوں کے لیے شفا کا باعث نہ بن سکی۔ بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے اہم نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، بیماری فرد کی اپنی غلطی سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، علاج کرانا سنت ہے۔ نمبر 3، معالج کے لیے طبی علوم میں باقاعدہ مستند ہونا ضروری ہے۔ علاج میں حرام ادویہ استعمال نہ کی جائیں۔ مریض کی خوراک پر زیادہ پابندیاں نہ لگائی جائیں۔ جو بھی علاج کیا جائے اس میں مریض کی قوت مدافعت پر خصوصی توجہ دی جائے۔ بیماریوں سے شفا دینے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ طبیب وہ شخص ہے جس کے ذریعے شفا عطا کی جاتی ہے۔ شفا دینا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ وہی زندگی بھی دیتا ہے اور اسے چھین بھی سکتا ہے۔ اس لیے اگر کسی مریض کو معالج لا علاج قرار دے دیں تو اس فیصلے کی شرعی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ شفا دینے اور نہ دینے کا فیصلہ کسی اور نے نہیں کرنا۔ علاج کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت شفا سے مدد حاصل کرنے کے لیے ان کلمات سے امداد لی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کی جا سکتی ہے۔ مریض کے علاج میں شرک، بدعت یا غیر اللہ سے مدد لینے کی کوشش نہ کی جائے۔ کوئی بیماری لا علاج نہیں، آپ تلاش کریں، برکت وہ شافی مطلق عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک کا ایک ایک حرف شفا ہے، اس میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ جو کوئی اس کو 41 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے وہ انشاءاللہ صحت یاب ہوگا۔ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے سے بھی مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت شفا رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے بہت سی دوائیں بیان کی ہیں، ان سے بھی شفا حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی شفا دینے والی ہے اور وہی سب سے اچھا طبیب ہے۔ ہمیں بھی اپنی ہر بیماری میں صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ شفا دینے والی وہی ذات ہے۔